جس حدیث میں ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو، اس حدیث کے آخر میں حضرت عثمان بن عفان کا ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنا موجود ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی ایک رات میں۔ حضرت عثمان والا جو اثر ہے نا ترمذی کے اندر، ایک تو وہ بغیر سند کے لکھا ہوا ہے، لیکن باقی کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لائیو سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں انہیں درایتاً بھی دیکھیں کہ عقلاً یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ نہیں، کرامت کی کیٹیگری سے ہٹا کے۔ اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کی شکل میں دی جاتی۔ اس کے برعکس ہمیں جو بخاری مسلم میں مل رہا ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی۔ انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے پھر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے فضائل قرآن والی کتاب کے اندر نا اسے بڑا ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن جواز کی حد تک۔ حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور قرآن کا مقصد فہم ہی حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ کوئی 100-150 صفحوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے۔ تو اس حدیث کے تحت ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کی واضح حدیث کی موجودگی میں اگر کوئی شخص ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کرتا ہے تو یہ بات کوئی نبی الاسلام کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ ایک روایت ہے جس کے اوپر یہ پورے کا پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے، جو فضائل اعمال میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ حضرت عثمان کا لا کے عمل پیش کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان نے تو 1 پڑھا ہے، آپ نے کہاں سے 8 پڑھ لی ہیں؟ ہم تو ویسے اس 1 کو بھی یعنی درایتاً ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید کوئی موسم سرما کی کوئی ایسی رات آ گئی ہو جس کے اندر یہ پاسبل ہو، ادروائز اگر آپ ایک نارمل سپیڈ میں بھی قرآن پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ تو ایک پارے کے لیے چاہیے، اور اگر آپ اس کی قرات کا اہتمام کر کے پڑھیں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں ایک پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں جو قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور پڑھتے وہ کتنا ہے 1 یا 1.25 پارہ۔ تو آپ مجھے بتائیں ایک رات میں 30 گھنٹے تو نہیں ہوتے، آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں تو 15 گھنٹے کی بھی کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی سردیوں کی بھی کوئی لمبی سی رات بھی نکال لیں تب بھی 15 گھنٹے کی نہیں بنتی۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اسے کور کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام گڑ بڑا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ بعض اوقات راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور پھر جو بندہ روٹین میں پڑھتا رہے، وہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ وہ 1/3 قرآن پڑھ لے ایک رات میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے سوائے فضائل اعمال کے بزرگان دین کے انورٹڈ کامز میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 2 اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک تو قرآن کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، باقی ساری اس کی کورالریز ہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ عقیدہ رسالت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے تعارف کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ توحید کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔
اور فکر آخرت سے متعلق یا آخرت کی جواب دہی سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ عقید آخرت سے متعلق ہے. اسی میں عذاب قبر، وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. تو یہ تین بنیادی مسلمانوں کے عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اب فرشتوں پر ایمان، ظاہر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، توحید میں ہی داخل ہو جائے گا. کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ عقیدہ رسالت میں آ جائے گا. اس اعتبار سے تہائی قرآن ہے سورہ اخلاص کہ توحید کا ٹچ سٹون ہے سورہ اخلاص، اور توحید قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے ایڈریس کرنے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی ایک تہائی ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا. تو اگر اس طرح کوئی 8 قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا مذاق ہی بنے گا نا. اور پھر آپ اسے کرامت بنا کے پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں حاصل تھی، جو آپ بعد کے لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ توجہ سے وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. یعنی یہ اللہ کو جو پسندیدہ ترین چیزیں ہیں نا، وہ اپنے نبی کی قرات سننا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اتنا تھا کہ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جو حالت دیکھی کہ آپ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں، آدھی رات کر لیں، چلے تھوڑا بڑھانا ہے اس سے کر لیں، نہیں تو تہائی رات. پھر کل کو آپ کے اوپر مشکلات بھی آنی ہیں جہاد اور قتال کے اعتبار سے، اور آپ کے ساتھیوں نے معاش کی تلاش بھی کرنی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ قیام کو کم کریں. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن تھا. یہ جو 5 وقت نمازوں کا شیڈیول ہے، یہ تو مدینہ شریف میں سٹارٹ ہوا ہے، مکے کے بالکل اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جو مکی دور میں 13 سال تک نبی علیہ السلام کا جو عبادت کا معاملہ تھا، وہ رات کو قیام اللیل تھا، اس میں قرآن پڑھنا. کوئی 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا. لیکن وہ قیام اللیل آپ والا نہیں کہ 1.5 یا 2 گھنٹے والا، نہ بعض اوقات پوری رات، بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات. نارمل تھا. اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اونٹ بھگاتا، ان کے جگر جلا دیتا اس شخص سے قرآن حاصل کرنے کے لیے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. یعنی 114 میں سے 70 صورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، جو شروع کے 10 مسلمانوں میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں. اور جب پرشین امپائر گری تو حضرت عمر نے انہیں چیف جسٹس لگایا کوفہ میں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے 70 صورتیں حضور کے پیچھے سن سن کے زبانی یاد کر لی، وہ قیام اللیل کی وجہ سے. عرب کی کرائمنگ تو بڑی کلاس کی تھی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا قرآن سیکھنے کے لیے. اچھا، اس میں انہوں نے جو میں جتنی کی ہے نا، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، یہ ان کا آنر ہے. آج اگر عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے 92 کا ورلڈ کپ جتایا، تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ متکبر ہے. یا جہانگیر خان کہتا ہے کہ جی میں 500 سے زیادہ مقابلوں میں ان بیٹن رہا ہوں. یہ کبھی بھی کسی بھی کھیل کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی شخص 500 دفعہ کھیلے اور ہارے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اس طرح بولتے تھے. اس زمانے میں کوئی کسی کے اوپر فتوی نہیں لگاتا تھا کہ تم متکبر ہو گئے ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور شوق یہ تھا. لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ 3 یا 8 قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں
کہ اس نے قرآن فہمی کا حق نہیں ادا کیا، اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی 61 قرآن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے رمضان شریف میں. وہ کہتے ہیں جی ایک دن کے وقت ایک رات کے وقت، تو یہ 30 روزے ہو گئے، تو 60 قرآن اور ایک تراویحوں میں بھی. تو رات میں تو وہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے، تراویح میں کون سا قرآن سن رہے تھے؟ نہیں، وہ تراویح بھی پڑھتے سن جماعت نہ، بس وہ ایک ساتھ بنایا ہوا. تو 61 قرآن انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور یہ فضائل مال میں لکھا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہلم میں ہی تبلیغی مرکز بھی ہے. ایک دفعہ میں ظہر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ گیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے. ظہر کی نماز وہ عموماً لیٹ پڑھتے ہیں، تو گرمیوں میں سنت ہے ظہر کی نماز کو لیٹ پڑھنا. تو میں کبھی کبھار وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، جن دنوں میں پبلکلی اس طرح جایا کرتا تھا ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، تو ظہر کے بعد وہ فضائل اعمال سے درس کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، تعلیم جسے کہتے ہیں. تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے، یعنی 10 سال سے کم عمر تھی دونوں کی اس وقت، تو وہ فضائل اعمال سے وہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ جی ایک بزرگ جو ہے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے، اور یہ سب کچھ نا. اب میں یعنی وہ سن رہا تھا اور مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ بھی نہ یہ سوچ رہے ہوں، اور میرا خدشہ درست نکلا. جب واپسی پہ موٹر بائک میں نے نکالی تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ کوئی 8 قرآن پڑھ لے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے وہ اس وقت تک 3 دفعہ تو قرآن ناظرہ وہ کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا. اب اس کو تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے کہ بھئی یہ کرامت ہو گئی یا کوئی ٹائم بڑھ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دو، جو باقی باتیں ہیں وہ آپ لے لو. یہ آپ نے امت کو ایجوکیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ. یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں، مصیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو، اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بزرگوں نے خود مذاق اڑایا. اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ جی 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا، اور نہ ٹوائلٹ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے. کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی. لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا، اور کہتے ہیں کرامت ہے. کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا. اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب یہ کہانیاں تو آپ کو ہر دوسری جگہ سننے کو ملیں گی کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے یہاں ہوتے تھے اور نماز مکے پڑھ لیتے تھے، مدینے جا کے پڑھ لیتے تھے. ان کی یہ پرواز ہوا کرتی تھی، روحانی پرواز، اور یہ وہ. ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے. بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استفسار فرمایا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا، جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے، تو ہم قریب ہی آ جائیں. اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے. نہیں تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور غوث کتب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس. اور اس طرح اون بھی پڑھتے نا بیت المقدس کے، کوئی نہیں کہ اتنے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دیندی انہوں نے. ٹھیک ہے، تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے، اور نگاہیں مار کے بندوں کو بھسم کرتے ہیں.
تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے ہٹا دینا مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, ڈیوٹیاں لگی ہیں نا. جی اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث قطب ابدال کی طرف. تو تمہیں ہی پوچھنا ہے نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں اور کراچی کی ساری ہیروئن اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بک رہی ہے, تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ جناب لاہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے, آپ کو کہتے ہیں جی روحانی گورنر پنجاب, اور جتنی بے حیا عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا, اور جتنے چرسی اور پوڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئے, تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں. آپ ہی سے پوچھیں گے, آپ کا کلیم ہے نا. اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا, وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں. تو بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی. ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ, اور یہ عقلاً بھی محال ہے. ہو سکتا ہے راوی کا وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو, نہ یہ کوئی روٹین والا معاملہ پاسبل ہے, نہ ہم ان روایتوں کی بنیاد پہ ہمیں کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ جو چیز واضح قرآن کے اسلوب کے, بخاری اور مسلم کے اسلوب کے خلاف ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں. بالکل قطعاً نہیں. قرآن میں واضح آیا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ, یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. یعنی ہاں آپ اس مصیبت میں, اس تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالیں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کر رہے. یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبہ الاشقیٰ, نصیحت اسے کریں جو ڈر رکھنے والا ہے, اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اس میں مشقت تبلیغ والی بھی ہے, اور قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ بھی منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بس قرات اس وقت تک کرو جب تک کہ طبیعت ساتھ دے, جب نیند کا غلبہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو چھوڑ دو. اب مجھے بتائیں اس طرح کی مشقت کو اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو کہانیاں سنائیں گے جی ایک ٹانگ پہ 15 سپارے اور دوسرے پہ 15, بغلے بڑے سن. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں. دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو جب وہ دائیں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں گے, ہائے 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 کتنے دماغ گیا, کہتے نہیں قلعہ ہے نماز دا اے سجا انگوٹھا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ مشقت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے, آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب, وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں, کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا, تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا, تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو رسی. نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دیتی ہے. یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشقت ڈالنا, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو. آپ ہمیں بے شک کہتے رہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام تو ان چیزوں سے ناراض ہوں گے. ہاں فضائل مال میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو آیت ہے نا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, سورہ طٰہٰ کی, یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ جو ہے نا وہ قرات جاری رکھے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں
کتنی بڑی جھوٹی تہمت رسول اللہ کے اوپر لگائی ہے انہوں نے. نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. اور دوسرا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں مشقت سے مراد ہے تبلیغ کی مشقت، کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے، یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. کیا اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو تبلیغ کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی تھی، نہ کہ اس اعتبار سے جو یہ لوگ مانا لے رہے ہیں. وہ بھی کرالری کے طور پہ درست ہو سکتا ہے، لیکن وہ بعد کی بات ہے. تعویل خاص میں تو یہ اس معاملے میں تھی، لیکن فضائل مال میں انہوں نے لکھ دیا. اور ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لیے لکھی کہ فضائل مال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے، یعنی ڈاکٹرز نے، مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس کاندھلوی، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ کو ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں. یہ جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں، تاکہ اس میں سے پڑھ کے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، یہ سارے اس کے چیپٹرز تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا. اور میں نے کہا کہ اچھا آگے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے، یعنی جو میں لکھ رہا ہوں اگر یہ شیخ کو نہ بھی پسند آیا میرا نصاب، ویسے پسند آیا، وہ آج تک پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. ہاں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لیے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. آج بھی آپ رائیونڈ چلے جائیں، قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے، اپنا بھی نہیں رکھا ہوا شری تھانوی کا. جی اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا، رائیونڈ اجتماع میں گیا، یہ بات ہے 2 نومبر 2007 کی، تو آج بھی بائی چانس نومبر کا ہی مہینہ، آج 13 نومبر 2022 ہے، تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے، جو انہوں نے ٹیمپرڈ کتابوں کی فارم میں. اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے. نہیں جی وہ فرقوں کا اختلاف. تو میں نے کہا آپ احمد بریلوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں، آپ اشرف تھانوی کا بھی رکھ لیں، آپ جوناگڑھی کا بھی رکھ لیں، سید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں. تو زبانی پڑھنے کے اوپر زور دیا ہوا ہے. تو اس میں لکھا وہ اوراق جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس بابرکت مشغلے میں صرف ہو ہی جائیں گے. وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم تو پاس ہو جائے گا، ادھر جو کچھ نہ بھی نکلیا. جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، آج اس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ آنر کے طور پہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل اعمال نہ پڑھی جا رہی ہو. یہ کوئی آنر کی بات ہے؟ اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. اور پھر پکی مور لگائی ہے انہوں نے کہا کہ جی کوئی کہیں غلطی سے بھی نہ کوئی قرآن کھول لے. انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو 15 علوم چاہیے، اور اس میں بھی 14 علوم کے بعد ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں 14 کوئی حاصل نہ کر لے. انہوں نے لکھا 15واں جو ہے وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ، یعنی وہ اللہ ہی کسی کو دے تو دے، وہ یعنی کسبی نہیں، آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو نہ کرنے لی گالو ہی نا، روند مارنے لی گالو ہی نا. تو وہ لکھا وہ بھی ہے 15واں. یعنی اگر آپ کہنا میں نے 14 علوم حاصل کر لیے ہیں تو وہ 15 تو آپ کا ڈینائی کر ہی دیں گے کہ یہ تو یار
صرف علماء دیوبند کو مل سکتا ہے، بریلوی کہیں گے یہ صرف بریلوی علماء کو مل سکتا ہے، وہابی کہیں گے صرف وہابی علماء کو مل سکتا ہے، شیعہ کہیں گے صرف شیعہ علماء کو مل سکتا ہے۔ آپ لاکھ انہیں قرآن سے دکھائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک صورت میں اس بات کو رپیٹ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ آپ لاکھ بتائیں، آپ وہ ان کے اوپر سے گزر جائے گی، کیونکہ ظاہر ان کو ایک گیئر الٹا لگ گیا نا، اور پھر اس پہ ترا انہوں نے اور پکا کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی مطلب جب سمجھے گا نہیں تو لوگ پوچھیں گے یار پھر قرآن نازل کس لیے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ان کو نا آپ اس طرف لگا دو کہ یہ پڑھو تو اتنا ثواب، یہ پڑھو تو اتنا ثواب۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ سائیڈ بینیفٹ ہے۔ مجھے بتائیں ایک بندہ یہاں سے حج کرنے جائے اور وہ کہ میں نے جہاز کا سفر کیا، راستے میں مجھے یہ سینریز نظر آئیں، تو مقصد اس کا حج کرنا ہے یا وہ جہاز میں بیٹھ کے سیر کرنا اور سینریز دیکھنا ہے؟ لیکن وہ بینیفٹ تو حاصل ہوگا، وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ مزہ نہیں آئے گا۔ کہاں 4 مہینے کا پیدل سفر مشکلات میں گھرا ہوا، تکلیف میں گھرا ہوا، اور کہاں 4 گھنٹے کی اب رہ گئی ہے وہ فلائٹ اسلام آباد سے جدے کی، کہاں 2 دن اور 1 رات کا سفر جدے سے لے کے مکے تک کا، اور کہاں 50 منٹ کی ڈرائیو۔ تو وہ تو ہے، لیکن مقصد حج و عمرہ کرنا ہے، مقصد سیر کرنا تو نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد جو ہے وہ تو تذکیر ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ میں نے قرآن اس لیے تم پر وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سنا دو، اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے اس کو انسٹرومنٹ آف دعوت نبی الاسلام کی قرآن ہے۔ اب وہ فضائل مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے؟ انہوں نے کہا جی احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کڈی وڈی کہانی ہے یار، یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آیا، جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں میں بعد میں امام حنیفہ کو بھی 100 دفعہ زیارت کروانی ہے، احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے، خواب والا پیکج ہے وہ لے لو۔ ہاں خواب والا پیکج نبی علیہ السلام کے لیے ہے، وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں اس کا نمبر 748 ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا، یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے، اور امام ترمذی نے سند کی ضرورت نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ الگ سے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز، سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہاں پڑھے پڑھائے نہیں، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قرات کرنے کا فن سیکھیں، اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا احمد بن حنبل، اب کہانی لکھی ہے فضائل مال میں، اب کیا کریں، مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب، تو احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسترا اٹھانے والا تھا جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس کو انکار ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم
یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں. الف الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے ہے، میم الگ سے ہے. اب یہ الف لام میم سے مراد حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں، اور الف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے. علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دونوں معنی درست. لیکن نبی الاسلام نے بیسیکلی یہ بتایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں. اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے. مجھے بتائیں کہ احمد بن حنبل یہ کیسے جرت کر سکتے تھے، اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے. نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہا ہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کوئی اور بات بتا دی ہے. اسی تو ہم کہتے ہیں خوابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور. احمد بن حنبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمیکس سورہ صاد میں ایک آیت ہے، بڑی ایکسٹرا آرڈنری آیت ہے. وہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دے گی کہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے. آیت نمبر 29 سورہ صاد، سورت نمبر 38 آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب یعنی قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہماری طرف سے آپ کی طرف، یہ وہ بابرکت کتاب ہے. لیدبروا، یہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں آیات ہی، اس کی آیات پر. تلاوت نہیں، صرف تدبر، غور و تفکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں اس سے جو عقل والے ہیں. یعنی جو مینٹل ہے، پاگل ہے، مجنون ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے اوپر تو شریعت کا قلم اٹھ گیا. جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، جو روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے، ویسے تو پاگل بھی منہ کے راستے ہی کھاتے ہیں، یعنی جو تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے نا، قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے. انہیں جی وہ متقین کے لیے جی ہدی للمتقین. آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ متقین کا مطلب داڑھی پگڑی پیری مریدی ڈگری ہے؟ اس کا تو مطلب ہے عام بندے کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور صرف ہدایت نہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. وہ داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بغیر نمازی بھی ہو سکتا ہے. جو ڈر جائے اس بات سے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے پیش ہونا ہے اس کے سامنے. جو بھی اس تصور سے ڈر گیا اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. اور جو اس تصور سے نہیں ڈرا، چاہے وہ کسی اسلامی جماعت کا امیر ہی ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہی ہو، 2 فٹ لمبی اس کی داڑھی ہو، اور پورے تھان جتنی اس نے پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہو، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اگر وہ ڈرتا نہیں ہے. ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے. ہدی للمتقین کہتے ہیں، ساتھ ہی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، وہ بزرگ جنہیں دوسرے فرقوں کے بزرگ کافر کہیں اور وہ ان کو کافر کہیں، یہ بزرگوں کا ٹوٹل سٹیٹس ہے ان کے. تو بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ کرامت ہی ہوتی ہے. کبھی میرے پہ کوئی کیفیت طاری ہو جائے. وہ سوال ایسا تھا کہ مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا میرے اوپر کہ میں اسے ویڈیو ریکارڈنگ میں آفیشلی بھی لے کے آؤں کہ ایک رات میں 2 قرآن تھے، 3 قرآن تھے، 8 قرآن، خدا دا نہ آ جائے، اللہ کو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ کو. یہ 30 پارے بھی قرآن کے جو بعد میں بنائے گئے صرف اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں 7 دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا،
اور وہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں. بعد میں جب لوگوں کی مصروفیات بڑھ گئیں تو 30 پارے کیے گئے کہ چلو روزانہ کا 1 پارہ پڑھ لیا جائے. یہ روزانہ کے 8 قرآن یا رات کو کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ 15 سپارے دوسرے پہ 15 سپارے، یہ تو اس چیز کو تو اس زمانے میں تو گناہ ہی سمجھا جاتا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 اصحاب نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی دن رات کی روٹین کیا ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ حضور کی تو روٹین بڑی نارمل سی ہے، آپ کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتے، نہ اس طرح زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے، انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی، اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھا کروں گا. اب یہ تینوں وہاں اقوال زرعی ارشاد فرما کے جب چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس اس قسم کی گفتگو کر کے گئے ہیں. حضور جلال میں آ گئے. آپ نے کہا کہ بلاؤ ان کو. انہوں نے تو سمجھا ہے کہ سانو کوئی تمغہ دینے لگے نے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیا تم نے کلیم کیے ہیں، یہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا، رات کو میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب بند ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. دین میں ناپسندیدہ عمل ہے نمازوں میں نوافل میں غلو کرنا. بخاری مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت حضور تک پہنچی کہ جی ان کی بیوی کی جانب سے کہ یہ روزانہ جناب روزے رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا، اگر روزانہ رات کو جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. اب حضور کو اگر کوئی بتائے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کام ڈالے ہیں، کتنے صوفیاء کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو وہ نمک کا سرما آنکھوں میں لگاتے تھے تاکہ جاگ کے عبادت کر سکے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں، اندھے ہو جاؤ گے. اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث کے ایک رسی لٹک رہی تھی، حضرت سیدہ زینب حضور کی بیٹی، وہ باندھ کے نماز پڑھتی، اور میں کھولو رسی، جب تک طبیعت ساتھ دے نماز پڑھو چھوڑ دو. یہ کیا ہے کہ جوڑے کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے، یعنی کتنا یہ غلو. آپ مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی یا امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے، اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے اور پھر اسی وضو سے فجر، پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو ساڑھے کافی سارے اسٹوڈنٹ انجی کر دینے، پھر مغرب بھی بے شک نال پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اس سے مراد یہ عام روٹین لے رہے ہیں تو یہ ہے بھی جھوٹ ہے اور ناپسندیدہ عمل. امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا اس حدیث پہ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق، اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزے نہ رکھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، یہ داؤدی روزے ہیں. اور روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. دیکھیں بالکل الٹ بات، یعنی اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کام زیادہ میٹھا تیز کر دو تو میٹھا ود جاتا ہے. اسلام میں اگر آپ نے میٹھا تیز کیا تو وہ چیز ریجیکٹڈ ہو جائے گی، وہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ نبی الاسلام کے راستے سے ہٹ گئی نا. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز خود سے داخل کی وہ مردود ہے. اور مسلم کی وہ حدیث، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، اور مسلم میں تو الفاظ ہے نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے، اور یہ الفاظ بخاری میں ابن مسعود سے بھی ہے
اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ کام جو ہے وہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہیں، کچھ ترمذی میں، مین سٹرکچر اس کی بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے ہے، اور مسلم میں امام جعفر نے اپنے باپ امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ مسلم میں اس کا نمبر 2005 ہے۔ تو میرے بھائی، ہم تو پھر عرض ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور پیغمبر کو یا اللہ کو یا کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، مانے ہوئے، لیکن نام اس کا لے کے اپنا سودا بیچ رہے ہیں۔ مکے مدینے کی آواز لگا کے بغداد شریف، اجمیر شریف اور دیوبند شریف اور بریلی شریف میں پھینک رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں مکے مدینے کی۔ اگر یہ مکے مدینے کی آواز لگانا چھوڑ دے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ بھی نہ ہو، لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ انہیں غداری کرنے نہیں دیں گے کہ نام لیں ہمارے نبی کا۔ بھائی یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، جو مرضی کرو، ہم کبھی تمہیں کرٹیسائز بھی نہیں کریں گے۔ وہ ہمیں قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا۔ اچھا، بعض لوگ اس کی بلی لے رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن میں تو حکم ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کو، وہ تمہارے سچے کو گالی دیں گے، تو انجینئر صاحب بزرگوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بزرگ کسی کے جھوٹے خدا کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ اگر یہ بزرگ کہیں نا ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو ہم انہیں کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، ہم علمی طریقے سے ان کا رد کریں گے۔ لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی الاسلام کا دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور اندر انہوں نے اپنے بابوں کی سٹوریاں رکھی ہوئی ہیں، تو سرکار یہ تو واجب القتل ہیں، غدار ہیں اگر خلافت اسلامیہ قائم ہو تو۔ لیکن ہم تو صرف علمی رد کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں گالی دینے کی بات، یہ تو بہت آگے تک بات ہے، یہ غدار ہے۔ اس لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔